الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون إن البزازة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. امت مسلمہ آج بہت سے فتنوں کی شکار بنی ہوئی ہے. بڑے بڑے فتنے مسلمانوں پر ڈالے گئے ہیں. کچھ فتنے ایسے ہیں کہ غیر نے ہم پر ڈالے اور ہمیں مظلوم بنایا، اور کچھ فتنے ایسے ہیں کہ خود ہم نے ان فتنوں کو ہمارے اوپر لاگو کیا. جو بڑے فتنے انسان اپنے اوپر لاگو کرتا ہے، ان فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ دیکھا دیکھی کا فتنہ ہے. اپنے کمالات کو ظاہر کرنا اور اس سلسلے میں تکلف کرنا، اس کا فتنہ. کہ آج ہر کس و ناکس، ہر شخص اپنے کمالات لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہے، خواہ پھر کپڑوں کے اعتبار سے وہ ہو، جسم کے اعتبار سے ہو، چہرے کے اعتبار سے ہو، سواری کے اعتبار سے ہو. عمدہ سے عمدہ کھانا کھاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے پہلے وہ اس کا ایک فوٹو لے گا اور فوٹو لے کر سب کو بتائے گا وہ کہ میں نے یہ کھانا کھایا. یہ دیکھا دیکھی. آدمی اچھے کپڑے پہنتا ہے تو اللہ سے دعا کرنے کے بجائے، نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے وہ فوٹو لے گا، تصویر لے کر تمام جگہوں پر اس کو شائع کرے گا. دیکھا دیکھی. سواری لیتا ہے، سب کے سامنے دکھاتا ہے کہ میں نے یہ سواری لی. مغرب کے ٹائم پر، عشاء کے ٹائم پر جم وغیرہ کے اندر کتنی پبلک ہوتی ہے کہ اگر یہی نوجوان مسجد کے اندر آ کر نماز اتنے اہتمام سے پڑھیں تو شاید مسلمانوں کے یہ حالات نہ ہوں جو ہم آج دیکھ رہے ہیں. کہ اتنی بڑی لائن ہوتی ہے ایک سیٹ مارنے کے لیے، کتنی بڑی لائن. حالانکہ وہ باڈی جو بنتی ہے اس کے ذریعے سے ان کا کچھ فائدہ ہو، وہ تو مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ اچھی باڈی ہو تو فوٹو اچھے آئیں گے. فوٹو جب اچھی آئے گی تو تمام لوگوں کے سامنے میں اس کو ظاہر کروں گا، میری واہ واہ ہوگی. نوجوانوں کو اور ایسے لوگوں کو خصوصاً اللہ سے ڈرنا چاہیے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا ایسے جو جم بھی جاتے ہیں لیکن پھر بھی 30-35 سال کی عمر میں انتقال ہو جاتا ہے. اگر جم جانے سے واقعتاً بڑی عمر کی گارنٹی ہے تو پھر کیوں لوگ جم جانے کے باوجود 30-35 سال کی عمر میں گزر جاتے ہیں. دیکھا دیکھی اچھی چیز نہیں ہے. ایک نقصان تو اپنا ہے اور دوسرا نقصان دوسرے لوگوں کا ہے. یعنی یہ آدمی جو دیکھا دیکھی کرتا ہے نا، اپنا بھی نقصان کرتا ہے اور لوگوں کا بھی نقصان کرتا ہے. کما حق کہو، اپنے کمالات کا اظہار کوئی کر نہیں سکتا.
کبھی پیسے کی لائن سے آدمی عاجز ہو جاتا ہے تو کبھی جانی اعتبار سے آدمی عاجز آ جاتے ہیں. کبھی اس کو عمدہ کپڑا پہننا ہے, خریدنا ہے, لیکن پیسے ہی نہیں ہے اس کے پاس, خرید ہی نہیں سکتا, تو اب احساس کم تری میں مبتلا ہوگا, وہ اپنا آپ کو کم سمجھے گا, ٹینشن کے اندر آ جائے گا, ڈپریس ہو جائے گا کہ میں اپنے شوق پورے نہیں کر سکتا. یہ اپنا نقصان. اور پھر اگر وہ اپنے شوق پورے بھی کر لیتا ہے اور عمدہ گھڑیاں پہنتا ہے, عمدے کپڑے پہنتا ہے, سواری اچھی سے اچھی استعمال کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے یہ پیش بھی کر دیتا ہے, تو وہ لوگ جن کو یہ نعمت حاصل نہیں, جن کے پاس وہ پیسے نہیں جو اس کے پاس ہیں, تو پھر وہ پکچر وغیرہ دیکھ کر ان کا تو دل دکھے گا یا نہیں کہ ہم بھی وہی محنت کرتے ہیں, ہم بھی دن رات محنت کرتے ہیں, لیکن اتنی سب نعمتوں کے اندر ہم ہے ہی نہیں. آج انسٹاگرام وغیرہ نوجوان کھولتے ہیں, بلکہ بڑے عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کھولتے ہیں, تو یہی احساس ہے, کم تری کا احساس کہ یار یہ کام کر رہا ہے, فلاں یہ کام کر رہا ہے, میں تو ابھی یہیں کے یہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہم دیکھ لیں اور صحابہ کی زندگی ہم دیکھ لیں, بڑی سادگی کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے, اور یہی سادگی آج عوام اور خواص دونوں میں مفقود ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے کہ کیا تم سنتے نہیں ہو, اے میرے صحابہ ایک بات کہنے والا ہوں, کیا تم سنو گے نہیں؟ سن لو, سادگی ایمان کا حصہ ہے. ہر چیز کے اندر شو بازی, دکھلاوا, یہ ایمان کے خلاف ہے. جو ایمان والے ہوتے ہیں نا, اللہ ان کو نوازتا ہے تو شو بازی نہیں کرتے, دکھاوا نہیں کرتے, لوگوں کا دل نہیں دکھاتے, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ابن ابی العاص رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا کھانا کھانے کے لیے, تو میں دیکھتا ہوں کبھی حضرت عمر روٹی کھاتے ہیں اس کے ساتھ دودھ کھاتے ہیں, کبھی حضرت عمر روٹی کھاتے ہیں اس کے ساتھ زیتون کا تیل کھاتے ہیں, کبھی حضرت عمر ایک دن روٹی کھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ سرکہ کھاتے ہیں. اب ذرا اندازہ لگا کہ یہ وہ روٹی نہیں ہوتی تھی جو ہمارے گھر میں بنتی ہے, ان روٹیوں کا عالم ہی کچھ الگ ہوتا تھا. تو روٹی اور سرکہ, روٹی اور دودھ, یہ حضرت عمر کی خوراک تھی. حالانکہ حضرت عمر وہ شخص تھے اس زمانے میں کہ بڑے بڑے بادشاہوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. تقریباً آدھی دنیا پر قبضہ کر لیا تھا حضرت عمر نے, اور یہ ہے اس بادشاہ کا عالم. ابن ابی العاص کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عمر کے پاس گیا کھانا کھانے کے لیے, تو ہمارے پاس ایک موٹی کھردری روٹی آتی ہے, اور وہ روٹی دیکھ کر میں تو ہمت ہی ہار جاتا ہوں. میں نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ اجازت دو تو میں گھر چلا جاؤں, میرے گھر کے اندر اس روٹی سے زیادہ نرم روٹی بنتی ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روٹی کھانا شروع کرتے ہیں اور کھاتے اور کہتے ہیں اے ابن ابی العاص, اگر میں چاہوں نا تو موٹے موٹے بکرے ان کو بلاؤں, ان کو ذبح کروں اور ان کا لذیذ پکوان بنا کر کھاؤں. اگر میرے بس میں ہوتا نا تو میں یہ کشمش لوں, پانی کے اندر ان کو بھگاؤں اور پھر اس کا ایسا شربت بنا کر پیوں, ایسا مشروب بنا کر پیوں کہ کلر کے اندر ہرن کے خون جیسا ہی لگے ہو. لیکن مجھے ڈر لگتا ہے, ڈر اس بات کا لگتا ہے کہ اگر میں نے اس دنیا کے اندر نعمتوں سے خوب لطف اندوز ہوا اور دنیا کے اندر نعمتوں کے اندر خوب لطف اندوزی کی, تو کہیں اللہ قیامت کے دن مجھے یہ نہ کہہ دے کہ اے عمر, جو نیکیاں تو نے کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اس کا بدلہ تجھے دنیا کے اندر مل گیا, تو نعمتوں کے اندر لطف اندوز ہو چکا. اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا, دنیاوی زندگی کے اندر اپنی نعمتیں تو نے پوری کر دی, آج میرے پاس کوئی انعام تیری نیکیوں کا موجود نہیں, وہ سب میں تجھے دے چکا. یہ حضرت عمر کی بات ہے.
मालदार होने के बावजूद सादगी से ज़िंदगी गुजारना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही के बारे में मनक़ूल है कि एक मरतबा इनको शाम बुलाया गया, क्योंकि शाम इन्होंने फ़तह किया था। आज जो शाम यहूद के हमलों से दो चार हो रहा है, इस शाम को मुसलमानों ने फ़तह किया है। हज़रत उमर ने इसको फ़तह किया था, फ़ातिह शाम थे, लिहाजा इनको शाम बुलाया गया दावत देने के लिए। तो जब ये शाम गए तो खाना इनके सामने लाया जाता है। इतना उम्दा खाना कि वो जो लोग वहाँ मौजूद थे ना, वो कहते हैं कि ऐसा उम्दा खाना हमने हमारी आँखों से कभी देखा ही नहीं था, ज़िंदगी में ऐसा उम्दा खाना हमने देखा नहीं था। हज़रत उमर ने जब उस खाने को देखा तो कहने लगे कि ये है मेरा हाल, कि आज इतना उम्दा पकवान मेरे सामने पेश किया जा रहा है, और एक तरफ वो मुसलमान फ़ुक़रा थे जो दुनिया से इस हाल में चले गए कि पेट भरकर जौ की रोटी भी इनको मिलती नहीं थी। खालिद ने वलीद वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा हज़रत उमर उनके लिए जन्नत है इंशाअल्लाह। उन्होंने सब्र किया, जौ की रोटियाँ खाई, उससे अपना पेट भरा, मुजाहदे किए, उनके लिए जन्नत है। हज़रत उमर फिर रोना शुरू करते हैं और कहते हैं कि जब उनके मुजाहदे पर उनको जन्नत मिल जाएगी और मेरे मुजाहदे पर फ़कत ये मामूली सामान मुझे मिल रहा है और आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा, तो उमर कहाँ जाएगा। कुरान के अंदर है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह कहेगा अज़हब तुमने ख़त्म कर डाली अपनी दुनियावी ज़िंदगी के अंदर मज़े की चीज़ें, तुमने मज़े कर लिए दुनिया में, बादशाहों जैसी ज़िंदगी गुजारी, उम्दा से उम्दा सवारी, उम्दा से उम्दा खाना खाते हो, कभी फाका आता ही नहीं है तुम पर। इतना पैसा कि घूमने जाते हो, मुस्तकिल तौर पर घूमने के लिए पैसे निकालते हो। दुनियावी ज़िंदगी के अंदर तुमने अपने मज़े उड़ा लिए, आज तुम्हारा कोई इनाम मेरे पास नहीं, ज़िल्लती के अज़ाब के अलावा कोई और अज़ाब तुम्हारे पास नहीं। क्यों? क्योंकि तुम ज़मीन में नाहक तकब्बुर किया करते थे, नाफरमानी के बड़े आदी थे। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे वक्त के अंदर बाहर निकलते कि उस वक्त में हुजूर कभी बाहर निकलते नहीं थे, और वो वक्त ऐसा वक्त होता था कि हुजूर उस वक्त में किसी की मुलाकात भी नहीं करते थे। यहाँ वहाँ बेचैन होकर हुजूर फिर रहे थे कि इतने में अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात होती है। हज़रत अबू बकर से मुलाकात होती है तो हुजूर ताज्जुब में आकर हज़रत अबू बकर से पूछते हैं, ए अबू बकर, इस वक्त में तू यहाँ पर क्या कर रहे? हज़रत अबू बकर ज़ाहिर कुछ अलग कर रहे थे, वो भी नीयत थी इनकी, ऐसा नहीं कि नीयत नहीं। सिद्दीक़ अबू बकर कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन अलग नीयत भी थी जिसको वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छुपाना चाहते थे। उन्होंने हुजूर से कहा, अल्लाह के नबी, आपके चेहरे की ज़ियारत करने के लिए आया हूँ, आपकी मुलाकात करने के लिए आया हूँ, मैं इसलिए आया हूँ ताकि आप पर सलामती भेजूँ। इतने में हज़रत उमर निकले, और हज़रत उमर तो ऐसे थे कि जो चीज़ अंदर होती वो ज़ाहिर ही कर देते थे। हुजूर ने हज़रत उमर से पूछा, ए उमर, इस मौके पर तू क्यों बाहर निकला? हज़रत उमर ने अपने पेट पर हाथ रखा और कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पेट की चक्की ने चलना बंद कर दिया है, इतना कमज़ोर हो चुका हूँ कि रात को नींद भी नहीं आती, भूख की शिद्दत की वजह से बेचैन हो गया हूँ, तल मला रहा हूँ, इसलिए इस मौके पर मैं बाहर निकला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए फ़ारूक, ए खत्ताब के बेटे, तेरे नबी का भी यही हाल है, मुझे भी भूख इतनी सता रही है कि मैं इस तरह तल मला कर घूम रहा हूँ। हज़रत अबू बकर ने ज़ाहिर किया नहीं, लेकिन हज़रत अबू बकर की भी यही हालत थी। तीनों तीन जाते हैं, और फिर एक सहाबी रसूल से उनकी मुलाकात होती है, अबुल हेसम जिनका नाम होता है। वो फ़ौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत वगैरह देखकर हुजूर की मेहमान नवाजी करते हैं, खजूरें वगैरह खिलाते हैं। हुजूर खजूर खा लेते हैं और पानी पी लेते हैं, और फिर क्या कहते हैं मालूम है? ये है वो नेमत जिसका सवाल अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन तुम सब लोगों से करेगा। यानी एक खजूर जो फाके की हालत के बाद खाई हुजूर ने, एक पानी का गिलास
جو فاقے کے بعد حضور نے پیا اس پر سوال اللہ کرے گا. اس معاملے میں یہ لوگ ڈر رہے تھے, اور ہم تو برگر پیزا کھانے والے لوگ کیا کیا نہیں کھاتے. ٹکے تو ہمارے دیکھیں, چکن, مچھلی, انڈا, کیا کیا نہیں کھاتے. TR میلتھس نے سن عیسوی 1898 کے اندر 1798 کے اندر یہ دعویٰ کیا تھا. TR میلتھس نے 1798 کے اندر یہ دعویٰ کیا تھا کہ دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی دیکھ کر 30 سال کے اندر سب کھانے کی چیزیں ختم ہو جائیں گی, انسان کھا نہیں سکیں گے, بھوک کی وجہ سے سب مر جائیں گے. کتنا عرصہ ہو گیا, آج سن عیسوی 2026 چل رہا ہے, آج ہم کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں. اس کے 100 سال بعد سر ولیم کروکس نے دعویٰ کیا تھا, یہ دعویٰ کیا تھا کہ 30 سال کے اندر بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے کھانا وغیرہ سب بند ہو جائے گا, سب ملنا بند ہو جائے گا. لیکن آج 100 سال سے اوپر ہو گئے, ہم کھاتے, سب کھاتے. کوئی چیز ایسی نہیں کہ ہمارے دل کے اندر وہ تمنا پیدا ہو کھانے کی کہ وہ ہم نہیں کھاتے. لیکن یاد رکھو میرے عزیزو, ان تمام نعمتوں پر اللہ سوال کرے گا. ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, یہ نہیں کہ ہم خواہ مخواہ دیکھا دیکھی کے اندر مبتلا ہوں, فوٹو پانے اس کا تمام چیزوں کے اندر شائع کرے, تاکہ کوئی غریب بچہ بھی اگر دیکھ رہا ہو کہ یہ آدمی اتنے مزے لے رہا ہے تو وہ پھر دل کے اندر غم محسوس کرے. گناہ ملتا ہے اس سے. نظر حق ہے. کوئی آدمی اگر تصویر وغیرہ دیکھتا ہے اور بری نظر اگر لگا دیتا ہے تو وہ نظر لگ جاتی ہے. صحیح حدیث سے اس کا ثبوت ہے. سہل ابن حنیف کتنے خوبصورت تھے, ان کی کھال بالکل نرم تھی اور گھورے چمڑی کے تھے اور بڑے حسین و جمیل تھے. آج لوگ اپنا حسن و جمال سب کے سامنے ظاہر کرتے ہیں. یہ سوٹ پہنا, اس کو سوشل میڈیا پر مرد بھی کرتے ہیں, نعوذ باللہ عورتیں بھی کرتی ہیں. سہل ابن حنیف نہایت خوبصورت تھے. ایک مرتبہ انہوں نے کھلی جگہ غسل کر لیا. عامر ابن ربیعہ وہاں پر موجود تھے, انہوں نے ان کا جسم دیکھا اور کہا کہ کتنے خوبصورت ہیں. کوئی باقیرہ عورت بھی اتنی خوبصورت نہیں ہوتی ہوگی جتنا یہ ہینسم لگتے ہیں. کتنے خوبصورت, کتنے حسین و جمیل, کتنا حسن ان کے اندر ہے. فقط یہ کہہ دیا ماشاءاللہ کہنا بھول گئے, اسی جگہ پر فوراً سہل ابن حنیف کی طبیعت بالکل خراب ہو جاتی ہے, بے ہوش ہو جاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت آتی ہے کہ کیا ہوا. حضور جاتے ہیں سہل کے پاس, معاملہ وغیرہ کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ عامر ابن ربیعہ کی نظر لگ گئی تھی ان کو. حضور نے کہا کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ اس طرح برکت کی دعا بھی ایک دوسرے کے لیے کرتے نہیں ہیں اور نظر مارتے. نظر کی وجہ سے آدمی کا قتل بھی ہو سکتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے مسلمان بھائیوں کو ہی قتل کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب بات کہی, ان العین حق, یقیناً نظر حق ہے. تو کم سے کم چلو اپنے کو دوسروں کا خیال نہیں ہے کہ دوسروں کا جی جلتا ہے اپنے کو دیکھ کر, دوسرے لوگ احساس کم تری میں مبتلا ہوتے ہیں, لیکن کم سے کم یہ تو آدمی سوچے کہ اپنے کو نظر لگ سکتی ہے. تو پھر ہم خواہ مخواہ کیوں اپنی اس طرح زندگی کو پبلک بناتے ہیں. اور اب لوگوں کے اندر پہلے زمانے میں بھی اور آج کے زمانے بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو نظر کے معاملے میں اتنے سخت اور تیز ہیں کہ اونٹ کو جو چل رہا ہو نظر کی وجہ سے اس کو بھی گرا سکتے ہیں. یہ لوگ, ان کی نظر اتنی پاورفل ہوتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ان العین حق. اس لیے میرے عزیزوں ہم سادی زندگی گزاریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ یہ کہتی ہے کہ حضور بھی اور حضور کا خاندان بھی حالت ایسی تھی کہ 2 مسلسل دنوں تک جو کی روٹی پیٹ بھر کر کھا نہیں سکتے تھے. اور ہم گیہوں کی روٹی کھاتے ہیں, بلکہ میدا بھی کھاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ جتنی زیادہ تکلیف مجھے پہنچائی گئی ہے اتنی زیادہ تکلیف کسی کو نہیں پہنچائی گئی, اور جتنا زیادہ دھمکایا مجھے گیا ہے اتنا زیادہ کسی کو نہیں دھمکایا گیا. اور سن لو لوگوں, میری زندگی کے اندر 30 دن مجھ پر ایسے گزرے ہیں,
اللہ کی قسم 30 دن میری زندگی کے مجھ پر ایسے گزرے ہیں کہ میرے اور بلال کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی جس کو ایک جان والا کھا سکے، جن کو ایک جگر والا کھا سکے۔ بلال ان 30 دنوں کے اندر اپنے بغل کے اندر کچھ سامان چھپا کر لے آتا تھا، وہ ہم کھاتے تھے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چیز کھانے کی نہیں ہوتی تھی۔ قیامت کے دن حضور حاضری دیں گے، قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضری دیں گے، اور بہت سے اور صحابہ بھی ہوں گے جنہوں نے اتنے سب مجاہدے بیان کیے، اور ایک طرف پھر اللہ ہم سے بھی پوچھے گا کہ یہ سب مجاہدے ان لوگوں نے کیے، میرے بندے تو نے کیا کیا؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ معاملہ ذرا گہرا ہے، دل پر لینے جیسا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق مجھے بھی عطا کرے اور آپ لوگوں کو بھی عطا کرے۔